بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میں ہوں عاطف الیاس۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع آپ کی درسی کتاب کی ایک نظم برسات ہے، جس کے شاعر معروف رومانوی شاعر اختر شیرانی ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم اس نظم کا اور شاعر کا تعارف سمجھیں گے، اور اس کے علاوہ ہم 3 اشعار کا مطالعہ کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے نظم کا تعارف پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے یہ کہا کہ اس نظم کے شاعر جو ہیں وہ مشہور رومانوی شاعر اختر شیرانی ہیں۔ رومانوی لفظ جو ہے وہ رومانیت سے یا رومانویت سے نکلا ہے۔ یہ ادب کی ایک تحریک ہے، اگرچہ اس کے معنی اور مفہوم ابھی تک متعین نہیں ہو سکے، لیکن عام طور پر رومانویت یا رومانیت کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی شاعری جس میں تخیل کی آزادی پر زور دیا جائے، یعنی تخیل کو بے لگام چھوڑ دیا جائے، آزاد چھوڑ دیا جائے۔ اس کے علاوہ اس میں آزاد خیالی کے جو موضوعات ہیں ان پر زور دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ایسی شاعری میں مروجہ اصولوں سے بغاوت کی جاتی ہے۔ تو اس کا الٹ جو ایک اصطلاح استعمال ہوتی رہی ہے اسے کہتے ہیں کلاسیکیت۔ تو کلاسیکیت ایسی شاعری ہوتی ہے جس میں جو پہلے سے رائج اصول ہوتے ہیں ان کی پابندی کی جاتی ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رومانویت ایک ایسی تحریک تھی یا ایسی شاعری تھی جس میں اس چیز پر زور دیا گیا کہ تخیل کو جو ہے وہ آزاد چھوڑ دیا جائے، اور جو پہلے سے موجود اصول ہیں ان کی پابندی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں اختر شیرانی بطور رومانوی شاعر جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں۔ اختر شیرانی جو ہیں وہ معروف نقاد اور محقق حافظ محمود شیرانی کے فرزند تھے۔ حافظ صاحب جو ہیں یعنی حافظ محمود شیرانی جو ہیں یہ ہمارے اردو ادب میں ایک بڑا نام ہے بطور محقق کے اور بطور نقاد کے۔ انہی نے جو ہے وہ پنجاب میں اردو کا نظریہ پیش کیا تھا، یعنی اردو کی ابتدا کے حوالے سے نظریہ۔ تو اب تک جتنے بھی اردو کی ابتدا کے حوالے سے نظریات پیش کیے گئے ہیں ان میں حافظ محمود شیرانی کا جو نظریہ ہے یعنی پنجاب میں اردو، یہ سب سے زیادہ مقبول اور مستند سمجھا جاتا ہے۔ اختر شیرانی کی پیدائش 1905 میں ٹونک میں ہوئی، اور اس کے بعد جوانی ہی میں یہ لاہور آ گئے۔ یہاں وہ صحافت کے شعبے سے وابستہ ہوئے اور کچھ اخبارات اور رسائل کے مدیر بھی رہے، لیکن ایسا ہوا بدقسمتی سے کہ یہاں پر ان کو نشے کی عادت لگ گئی، اور اسی نشے کی عادت نے 1948 میں ان کی جان لے لی۔ اس کے علاوہ اگر اختر شیرانی کی شاعری کا مطالعہ کیا جائے بطور رومانوی شاعر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں مناظر فطرت سے بہت دلچسپی ہے، یعنی ان کی شاعری میں مناظر فطرت کا بیان جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی ایک ایسا آدمی جو نیچر جو ہے وہ نیچر کو، فطرت کو جو ہے اور اس کے مناظر کو پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں بہار کے موسم پر، برسات کے موسم پر، پھولوں کے حوالے سے، باغوں کے حوالے سے بہت سی نظمیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ان کے بہت سے اشعار جو ہیں وہ زبان زد عام ہیں، یعنی معروف ہیں، مشہور ہیں۔ یہ جو زیر بحث نظم ہے برسات، اس میں انہوں نے برسات کے موسم کی منظر کشی کی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ گھٹائیں جو ہیں وہ رقص کر رہی ہیں، پھولوں کا کھلنا جو ہے وہ دکھایا ہے، اور رنگین مناظر کی جھلک دکھائی ہے۔ تو گویا اس نظم میں یعنی برسات میں، برسات کا موسم ہے، بہار کی منظر کشی ہے، پھولوں کا کھلنا ہے، ہواؤں کا چلنا ہے، پرندوں کی چہچہاہٹ ہے، یعنی ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک خوشی اور سرمستی کا عالم ہے، اور خود شاعر پر بھی ایک بے خودی کی کیفیت ہے۔ تو آئیے اب ہم نظم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آج ہم اس کے 3 اشعار پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے پہلا شعر پڑھتے ہیں، اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں، پھر اہم نکات اور اس کے حوالہ جات پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں شعر پڑھ رہا ہوں۔ گھٹاؤں کی نیلی فام پریاں افق پہ دھومیں مچا رہی ہیں، ہواؤں میں تھر تھرا رہی ہیں، فضاؤں کو گدگدا رہی ہیں۔ اب
सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। घटाएं कहते हैं वो बादल जो पानी से लबालब होते हैं, लबरेज होते हैं और बरसने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। घटाओं की नीली फाम परियां, नीली फाम यानी नीला लिबास पहने हुए, तो इसका मतलब ये है कि घटाओं को नीली फाम परियों से तशबीह दी गई है, यानी नीला लिबास पहनी हुई परियों से तशबीह दी गई है, क्योंकि घटाओं के अंदर वैसे तो सुरमई घटाएं होती हैं लेकिन उनके अंदर नीलाहट जो है वो मौजूद होती है। इसलिए शायर ने इस मुश्तरक खूबी की बुनियाद पर घटाओं को नीली फाम परियों से तशबीह दी है। ये जो घटाओं की नीली फाम परियां हैं यानी घटाएं हैं, ये उफक वैसे तो कहते हैं जहां पर जमीन और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जो है जहां भी हम नज़र दौड़ाते हैं तो हमें जहां पर भी ज़मीन और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं वो उफक ही है। इसकी जमा आफाक है, लेकिन जहां उफक से मुराद आसमान है तो ये घटाओं की नीली फाम परियां उफक पे धूमें मचा रही हैं। धूम मचाना, शोर करना, शोर गुल करना, हंगामा करना, तो परियां जो हैं वो अपने आने का ऐलान कर रही हैं शोर मचा के, गुल करके। और फिर ये परियां क्या कर रही हैं जी? हवाओं में थरथरा रही हैं। थरथराना यानी रक्स करना। तो ये घटाएं जो हैं सिर्फ अपने आने का ऐलान ही नहीं कर रही हैं, बल्कि उनके अंदर ऐसी एक सरमस्ती है कि वो उस खुशी का इजहार जो है, जो उनके अंदर है, वो रक्स करके कर रही हैं। और इसके अलावा वो फ़िज़ाओं को गुदगुदा रही हैं, यानी वो फ़िज़ाओं से छेड़खानी कर रही हैं। गुदगुदाना, जोश पैदा करना, तो वो फ़िज़ाओं के साथ छेड़खानी कर रही हैं और उनके अंदर एक जोश और वलवला पैदा कर रही हैं। तो ये इसके मुश्किल अल्फाज के मानी थे। अब आप देखते हैं अहम निकात और हवाला जात को एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि इसमें घटाओं को नीला लिबास पहनी हुई परियों से तशबीह दी है। हम ये बात जान चुके हैं कि जब भी हम एक शय को दूसरी शय से तशबीह देते हैं तो किसी मुश्तरक खूबी की बुनियाद पर देते हैं। तो घटाओं के अंदर मैंने आपको बताया कि वैसे तो उनका रंग सुरमई होता है, लेकिन उसके अंदर जो है एक नीलाहट जो है वो मौजूद होती है। नीले रंग का एक शाइबा जो है वो होता है। इसीलिए शायर ने उनके उस नीले रंग को एक मुश्तरक खूबी बनाकर उन्हें नीला लिबास पहनी हुई परियों से तशबीह दी है। और ये जो परियां हैं, ये मतलब जो है इनकी आमद है, यानी घटाओं की आमद है। और ये जो घटाएं हैं ये जब आती हैं तो ये खामोशी से जो है दबे कदमों से नहीं आती हैं, बल्कि ये अपने आने का ऐलान करती हैं, शोर करती हैं, शोर व गुल मचाती हैं, ठीक है ना। और इनके आने से एक हंगामा सा जो है ना वो बर्पा हो जाता है, यानी उनके आने का जो है वो सबको पता चल जाता है। उनके आने की खबर जो है वो बागों में, पहाड़ों में, वादियों में, कोहसारों में, चमन में, हर जगह फैल जाती है। और फिर सिर्फ ये आने का ऐलान ही नहीं करती हैं, बल्कि इनके अंदर जो एक खुशी की और सरमस्ती की कैफियत है, बेखुदी की कैफियत है, तो ये महज जो है वो शोर ही नहीं करती हैं बल्कि रक्स करती हुई आती हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि शायर का जो तख़य्युल है, जो शायर के तख़य्युल की परवाज़ है वो कितनी ज़्यादा है। यानी उसने एक मंज़र को देखा, घटाओं के आने को, और उस मंज़र को जो है वो अपनी जादू बयानी से जो है ना वो एक सहर अंगेज़ मंज़र में बदल रहा है। यानी उसे घटाएं आती हुई नज़र नहीं आती, उसे परियां रक्स करती हुई नज़र आती हैं, उसे परियां शोर मचाती हुई नज़र आती हैं। और फिर सिर्फ वो रक्स करती हुई नज़र नहीं आती हैं, बल्कि वो फ़िज़ाओं से छेड़खानी करती हैं, उनमें जोश और वलवला पैदा करती हैं। हर तरफ जो है वो एक हलचल जो है ना वो पैदा कर रही हैं। यानी यूँ समझिए कि घटाएं जब आती हैं, शायर ये कहता है कि घटाओं की जो आमद है वो गोया कुछ यूँ है कि वो सारी ज़िंदगी को, जो मखलूक़ात हैं, उनको बेदार कर देती हैं, उनके अंदर एक हरकत, जोश और वलवला पैदा कर देती हैं। यानी उनके आने से महज जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो खामोशी से जो है ना वो चली आई हैं, बल्कि वो आती हैं तो ज़िंदगी को बेदार कर देती हैं। और यही शायर जो है यहाँ पर इस शेर में ये मंज़र जो है वो हमें दिखा रहा है।
تو اس شعر کے اندر ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ ہے شوخی کی، ایک سرمستی کی کیفیت، ایک بے خودی کی کیفیت۔ گھٹاؤں کے آنے کا جو منظر ہے اس میں ہمیں ایک سرمستی، بے خودی، شوخی، شرارت، خوشی، یہ سب چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، اور شاعر جو ہے وہ خود بھی بے خود ہے، یعنی اس منظر کو دیکھ کر وہ خود بھی بے خودی کی کیفیت میں ہے۔ یہ منظر جو ہے اس کے اپنے اوپر، اس کی اپنی ذات پر جو اثر پیدا کر رہا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ ایک بے خودی کی کیفیت میں چلا گیا ہے، اور شاعر اسی بے خودی کے تاثر کو جو ہے وہ اپنی شاعری میں بیان کر رہا ہے۔ آئیے اب حوالہ جات جو ہیں، جو اشعار ہم اس شعر کی تشریح میں لکھیں گے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا شعر دیکھیے گا جی، بالکل ہو بہو اسی معنی میں ہے۔ کہتے ہیں کہ ساون کی گھٹائیں چھا گئی ہیں، برسات کی پریاں آ گئی ہیں۔ اس شعر میں بھی شاعر نے جو گھٹائیں ہیں ان کو پریوں سے تشبیہ دی ہے۔ پھر دوسرا شعر دیکھیے گا، کہتے ہیں جھومتی آتی ہے مستانہ گھٹا برسات کی، یعنی برسات کی جو گھٹا ہے وہ جھومتے ہوئی آ رہی ہے، مستانہ وش آ رہی ہے، یعنی اس کے آنے کا جو انداز ہے وہ کوئی بہت سادہ اور عام سا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک بے خودی کی کیفیت ہے۔ ساتھ کیفیت کے چلتی ہے ہوا برسات کی، اور وہ اکیلے نہیں آ رہی ہے۔ ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ جب گھٹائیں آتی ہیں تو ان سے پہلے ایک ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، تو یہی شاعر وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک کیفیت کی چلتی ہے ہوا برسات کی، یعنی ان گھٹاؤں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بھی سرمستی کے عالم میں جھومتی ہوئی آ رہی ہے۔ تیسرا شعر دیکھیے گا، حیرت سے تکتا ہے صحرا بارش کے نذرانے کو، کتنی دور سے آئی ہے یہ ریت سے ہاتھ ملانے کو۔ تو یہاں پر ہمارا پہلا شعر جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس میں جو شاعر کا ایک تاثر ہے، شاعر کے جو جذبات ہیں، شاعر کے جو خیالات ہیں، یعنی گھٹاؤں کے آنے سے شاعر کے اندر جو بے خودی کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، خوشی کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، اس کا اظہار جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہمیں اس جو ہے برسات کا ایک منظر جو ہے وہ اس کی کیفیت جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اب ہم دوسرے شعر کا مطالعہ کریں گے، اس کے لیے ہم دوسرے بورڈ پر چلتے ہیں۔ تو آئیے اسی نظم کے دوسرے شعر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلے شعر پڑھ لیتے ہیں، مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اہم نکات اور حوالہ جات کو ایک نظر دیکھیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ چمن شگفتہ، دمن شگفتہ، گلاب خندہ، سمن شگفتہ، بنقشہ و نسترن شگفتہ ہیں، پتیاں مسکرا رہی ہیں۔ اب مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ چمن کہتے ہیں باغ کو، جہاں پھول پودے کھلتے ہیں۔ شگفتہ ہیں، شگفتہ ہیں یعنی کھلا ہوا ہے، باغ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ اب باغ کے کھلنے کی جو کیفیت ہے وہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پھول جو ہیں ہر طرف کھل اٹھے ہیں، تو پھولوں کے کھلنے سے اور بارش کے برسنے سے جو کیفیت پیدا ہوئی ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے باغ کے اندر ایک نئی زندگی دوڑ گئی ہے۔ دمن شگفتہ ہے، دمن کہتے ہیں چھوٹی پہاڑی کو، تو پہاڑ جو ہیں یعنی کوہ و دمن جو ہیں، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، دمن پہاڑی کو کہتے ہیں، تو کوہ و دمن بھی شگفتہ ہو چکے ہیں، ان کے اوپر بھی ایک زندگی کے آثار پیدا ہو چکے ہیں، ہر طرف پھول ہی پھول کھل اٹھے ہیں۔ گلاب خندہ ہے، خندہ کہتے ہیں مسکرانے کو، تو گلاب خندہ ہیں یعنی پھول جو گلاب کے ہیں وہ مسکرا رہے ہیں، اور جو پھولوں کا مسکرانا ہوتا ہے وہ پھولوں کا کھلنا ہوتا ہے۔ سمن شگفتہ، سمن کہتے ہیں چنبیلی کے پھول کو، یہ آپ جانتے ہوں گے کہ یہ پاکستان کا قومی پھول بھی ہے، اور اسے انگریزی میں جیسمین کہتے ہیں۔ تو یہ سفید رنگ کی چھوٹی چھوٹی کلیاں ہوتی ہیں، تو سمن جو ہیں وہ شگفتہ ہیں، یعنی کلیاں جو ہیں وہ کھل اٹھی ہیں، کلیاں جو ہیں وہ مسکرا رہی ہیں۔ بنقشہ و نسترن شگفتہ ہیں، بنقشہ جو ہے یہ ایک اودے رنگ کا، ارغوانی رنگ کا، پرپل رنگ کا ایک پھول ہے، اور یہ جب باغوں میں اور جنگلوں میں اور کوہزاروں میں اور جو ہے کیا کہتے ہیں وادیوں میں کھلتا ہے، تو یہ بڑا رنگین ایک منظر پیش کرتا ہے۔
بنقشہ نسترن، نسترن کہتے ہیں جنگلی گلاب کو، اس میں سفید رنگ اور گلابی رنگ کی آمیزش ہوتی ہے۔ تو بنقشہ و نسترن جو ہیں وہ شگفتہ ہیں، یعنی کھل اٹھے ہیں، اور پتیاں بھی مسکرا رہی ہیں، پتیاں، پھول کی پتیاں بھی جو ہیں وہ مسکرا رہی ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو چمن سے لے کر پتیاں مسکرانے تک، یعنی چمن کے شگفتہ ہونے سے لے کر پتیوں کے مسکرانے تک، اس پورے شعر میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ برسات کے ہونے سے، بارش کے ہونے سے، برسات کا موسم شروع ہونے سے اور بارش کے ہونے سے جو ہے وہ ہر طرف پھول ہی پھول کھل اٹھے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو چکا ہے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ کھلی ہوئی، مسکراتی ہوئی اور خوشی سے لبریز نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھیے اہم نکات اور حوالہ جات میں ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا نقطہ یہی ہے کہ باغ اور پہاڑ پھولوں کی رنگینی سے کھل اٹھے ہیں، یعنی چمن شگفتہ ہیں، دمن شگفتہ ہیں۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ جب برسات کا جو ہے نا موسم آتا ہے، بارش ہوتی ہے، تو اس سے پہلے یوں لگتا ہے جیسے پہاڑ اور وادیاں اور باغ جو ہیں ان کے پھول، پودے، پتے جو ہیں وہ مرجھا چکے ہیں، وہ جیسے ایک زندگی کے لیے ترس رہے ہیں۔ اور زندگی پھول پودوں کی ہم یہ جانتے ہیں کہ پانی ہے، تو جب برسات کا موسم آتا ہے، بارش ہوتی ہے، تو ہر شے جو ہے وہ دھل کر صاف ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ایک نقطہ ہے کہ ان کے دھلنے سے ان کے اوپر جو گرد و غبار ہوتا ہے، پشمردگی ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ اتر جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کو جو ان کی زندگی ہے یعنی پانی وہ ملتا ہے، اور جب پانی ملتا ہے انہیں توانائی ملتی ہے، ان کے اندر ایک زندگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں، تو وہ مسکرانے لگتے ہیں، وہ ہنسنے لگتے ہیں۔ تو جب پھول پودے مسکراتے ہیں تو کوئی بھی جو ذی حس انسان ہے، ذی شعور انسان ہے، جس کا دل ابھی مردہ نہیں ہوا، جب وہ اس منظر کو دیکھتا ہے تو وہ ایک بے خودی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہر طرف پھول پودے مسکرا رہے ہیں، کھل اٹھے ہیں، اسے یوں لگتا ہے جیسے زمین نے ایک انگڑائی لی ہے، ایک نئی حیات کا، زندگی کا آغاز ہوا ہے۔ اور یہ جو کیفیت ہے، یہ میرا خیال ہے کہ ہر اس انسان کو جس کا دل زندہ ہے، جس کے اندر حس اور شعور ہے، اس کو متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو شاعر بھی جو ہے وہ متاثر ہوا ہے پہاڑ اور جو ہے وہ باغ کی اس رنگینی سے، اور اسی لیے جو ہے نا وہ اس کو اپنے شعر میں ایک موضوع کے طور پر لے کے آیا ہے کہ باغ اور پہاڑ جو ہیں وہ کھل اٹھے ہیں، ان کے اندر ایک نئی زندگی جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے۔ پھر گلاب سے لے کر اگر آپ دیکھیں، گلاب، سمن، بنقشہ، نسترن، یہ سب پھولوں کے نام ہیں۔ گلاب پھول ہے، سمن جو ہے وہ بتایا جیسے کہ ہمارا قومی پھول ہے، بنقشہ جو ہے وہ اودے رنگ کا، پرپل رنگ کا پھول ہوتا ہے، نسترن جو ہے وہ پہاڑی گلاب کو کہا جاتا ہے۔ یہ سب شگفتہ ہیں، خندہ ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ پھولوں کا مسکرانا پھولوں کا کھلنا ہے۔ پھول جب مسکراتے ہیں، پھول اس کا مطلب ہے کھل اٹھے ہیں، پھول کھلتے ہیں، باغ میں ایک بہار اتر آتی ہے۔ بہار جو ہے وہ ایک زندگی کی علامت ہے، اور گویا یوں لگتا ہے جیسے پورا باغ جو ہے وہ زندگی سے لبریز ہو گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پتیاں بھی مسکرا رہی ہیں، یعنی پھول تو پھول، پھولوں کی پتیاں بھی اس خوشی اور سرمستی کی کیفیت کو جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ ان کی رنگینی سے اور خوشبو سے ہر شے کھل اٹھی ہے۔ تو جب پھول کھلتے ہیں تو وہ رنگینی ان کا جو رنگ ہے، یعنی سفید رنگ، ارغوانی رنگ، لال رنگ، گلابی رنگ، ٹھیک ہے نا، یہ نیلا رنگ، پیلا رنگ۔ اقبال نے کہا تھا کہ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں کتار اندر کتار، پھول ہیں صحرا میں یا پریاں کتار اندر کتار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرخن۔ تو اقبال نے جب اس منظر کو دیکھا تھا تو اقبال نے اتنے رنگین پھولوں کو پریوں سے تشبیہ دی تھی۔ تو گویا جب یہ پھول کھل اٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے رنگینی جو ہے اس نے ڈیرے جما لیے ہیں زمین پر، ہر طرف جو ہے وہ خوشبو جو ہے وہ باغ کی ہوا کو، پہاڑوں کی ہوا کو، وادیوں کی ہواؤں کو جو ہے معطر کر دیتی ہے،
اور یہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو کیفیت ہے یہ ہر اس انسان کو جس کا دل زندہ ہے، جس کا دل جو ہے ابھی مشینوں کی حکومت سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سخت نہیں ہوا ہے، تو وہ دل جو ہے اس کیفیت کو دیکھ کر ایک لطف اور جو ہے وہ سرمستی کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ تو شاعر بھی اس لطف اور سرمستی کی کیفیت میں ہے، وہ پہاڑوں میں، باغوں میں، وادیوں میں ایک نئی زندگی کے آثار دیکھ رہا ہے، چہل پہل دیکھ رہا ہے، رونق دیکھ رہا ہے، عید کا سماں ہے، ہر طرف جو ہے نا وہ زندگی جو ہے وہ کھل اٹھی ہے، اور اس جو زندگی کو دیکھ کر جو چرند پرند ہیں وہ بھی خوشی سے چہچہا رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں۔ تو یہ جو سارا منظر ہے یہ ایک ایسا ہے جیسے بہار کا منظر آ گیا، یعنی بہار جو ہے وہ زمین پر اتر آئی ہے۔ تو برسات کے ہونے سے، بارش کے ہونے سے ہر شے کا کھل اٹھنا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بہار زمین پر اتر آئی ہے۔ تو یہی جو شاعر ہے وہ ہمیں اس شعر میں جو منظر دکھا رہا ہے وہ اس کی کیفیت کچھ یہی ہے۔ اشعار دیکھ لیجئے گا، سب سے پہلے اقبال ہی کا شعر ہے، کہتے ہیں پھول ہیں صحرا میں یا پریاں کتار اندر کتار۔ پھولوں کو پریوں سے تشبیہ دی ہے کہ اتنے رنگین پھول کھلے ہوئے ہیں یوں لگتا ہے جیسے پریاں ہیں، کتار اندر کتار۔ اور ان کے رنگ کون سے ہیں جی؟ اودے، اودے جیسے میں نے بتایا پرپل رنگ ہوتا ہے، ارغوانی بھی اس کو کہتے ہیں۔ نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن، پیرہن کہتے ہیں لباس کو، اور ان پریوں نے نیلے پیلے اور جو ہے وہ جو ارغوانی یا اودے رنگ کے جو لباس ہیں وہ پہن رکھے ہیں۔ جس نظم سے اقبال کا یہ شعر ہے اسی کا پہلا شعر یہ ہے، اقبال کہتے ہیں کہ اقبال نے جب یہ منظر دیکھا تو اقبال کہتے ہیں پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، یعنی لالے کے پھول سے، اس کو اقبال نے لالے کو چراغ سے تشبیہ دی ہے کہ لالے کے پھول سے کوہ دمن جو ہیں وہ روشن ہو گئے ہیں، پہاڑ اور پہاڑیاں جو ہیں وہ روشن ہو گئے ہیں۔ مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغے چمن، اور جو باغ کا پرندہ ہے وہ مجھے یعنی شاعر کو نغموں پر اکسا رہا ہے، یعنی اس کے اندر ترغیب پیدا کر رہا ہے کہ وہ بھی کوئی خوشی اور سرمستی کے نغمے گائے۔ نیلے پیلے سفید لال ہرے رنگ دیکھے سبھی درختوں میں، تو یہ بھی ایک کیفیت ہے جس کا اظہار جو ہے اس شعر میں ہوا ہے کہ ہر طرف نیلے پیلے سفید لال ہرے، ہر رنگ جو ہے وہ درختوں اور پھولوں پہ اترا ہوا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو دوسرا شعر بھی جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم تیسرے شعر کا مطالعہ کریں گے، اس کے لیے ہم اگلے بورڈ پہ چلیں گے۔ دیکھیے جی، آج ہم تیسرے شعر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ آج کے لیکچر کا آخری شعر ہے لیکن نظم کا تیسرا شعر ہے۔ سب سے پہلے ہم شعر کو پڑھیں گے اور پھر اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اہم نکات اور جو اس کے حوالہ جات ہیں ان کو ایک نظر دیکھیں گے۔ یہ می کے قطرے مچل رہے ہیں کہ ننھے سیارے ڈھل رہے ہیں، افق سے موتی ابل رہے ہیں، گھٹائیں موتی لٹا رہی ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے گا۔ یہ می کے قطرے مچل رہے ہیں، مچلنا بے قرار ہونا یا گرنے کے معنوں میں، کہ ننھے سیارے ڈھل رہے ہیں۔ ننھے سیارے بنیادی طور پر اگر لفظی مطلب دیکھا جائے تو چھوٹے سیارے، تو ڈھلنے سے مراد ہے نیچے کی طرف گرنا یا اترنا۔ تو شاعر نے جو می کے قطرے ہیں ان کو تشبیہ دی ہے ننھے سیاروں سے، کیونکہ جب می کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک چمک دمک ہوتی ہے، ایک روشنی ہوتی ہے، تو یہ بالکل ان ننھے سیاروں سے مشابہ ہے جو آسمان سے گرتے ہیں، جنہیں ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ شہاب کہتے ہیں شعلے کو، ثاقب کہتے ہیں روشن کو۔ تو ہم جانتے ہیں کہ آسمان پر جو ہمارا چوتھا اور پانچواں سیارہ ہے ان کے درمیان میں پتھروں کے بہت بڑے بڑے ٹکڑے جو ہے وہ خلا میں تیر رہے ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی پتھر، کوئی بڑا ٹکڑا، چھوٹا ٹکڑا اگر ہماری زمین کی طرف رخ کر لے تو جب وہ ہماری زمین کی فضا میں داخل ہوتا ہے تو بہت تیز رفتاری کی وجہ سے وہ ہماری فضا سے رگڑ کھاتا ہے، تو جب وہ رگڑ کھاتا ہے تو وہ جل اٹھتا ہے، اور ہمیں آسمان پر ایک روشن، ایک لال رنگ کا ایک شعلہ سا جو ہے وہ
نیچے کی طرف گرتا ہوا نظر آتا ہے، جنہیں عام طور پر ہم ٹوٹے ہوئے ستارے بھی کہتے ہیں، اور لیکن ان کا جو اردو میں نام ہے وہ ہے شہاب ثاقب، اور انہی کو شاعر نے یہاں پر ننھے سیاروں کے جو ہے وہ نام سے یاد کیا ہے۔ تو می کے قطرے مچل رہے ہیں کہ ننھے سیارے ڈھل رہے ہیں، افق سے موتی ابل رہے ہیں۔ افق میں نے بتایا تھا کہ جہاں آسمان اور زمین ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہاں جو مراد ہے وہ آسمان ہی ہے۔ تو موتی ابل رہے ہیں، موتی جو ہیں وہ گر رہے ہیں۔ اب یہاں پر موتی جو ہے وہ استعارہ ہے، یعنی بارش کے قطروں کو موتی کے استعارے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور گھٹائیں موتی لٹا رہی ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ موتی جو گر رہے ہیں یہ اصل میں خزانہ ہے گھٹاؤں کے اندر، جنہیں گھٹائیں جو ہیں وہ لٹا رہی ہیں۔ تو اگر آپ غور کریں اس شعر میں ایک تشبیہ ہے۔ پہلے می کے قطروں کو جو ہے وہ شہاب ثاقب سے تشبیہ دی گئی ہے، ننھے سیاروں سے تشبیہ دی گئی، اور پھر اس کے بعد انہی می کے قطروں کے لیے، بارش کے قطروں کے لیے موتی کا استعارہ لایا گیا ہے، جو گھٹاؤں کے اندر ایک خزانے کی صورت میں موجود ہیں، اور گھٹائیں ان موتیوں کو لٹا رہی ہیں۔ اہم نکات اور حوالہ جات دیکھ لیجئے گا۔ بارش کے قطروں کی چمک دمک کی وجہ سے انہیں ننھے سیاروں یعنی شہاب ثاقب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو یہ میں نے بات کی وضاحت کر دی ہے، میں تھوڑا سا دوبارہ یہ بتا دیتا ہوں کہ اصل میں شہاب ثاقب ٹوٹے ہوئے تارے ہوتے ہیں جو آسمان سے جب گرتے ہیں، یعنی ہماری فضا میں داخل ہوتے ہیں، تو رگڑ کھانے کی وجہ سے جل اٹھتے ہیں، تو ایک شعلہ سا زمین کی طرف گرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ قدیم زمانوں میں تو بہت بڑے بڑے شہاب ثاقب جو ہیں وہ گرتے رہے ہیں، اور ان کے گرنے سے زمین پر بہت تباہی بھی آتی رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ڈائنوسارز جو ہیں وہ ہماری زمین سے انہی شہاب ثاقب کی وجہ سے ختم ہوئے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین پر انسان آباد ہوا ہے، آدم علیہ السلام جو ہیں وہ زمین پر اترے اور ان کی نسل پھلی پھولی اور ہم اس زمین کے باسی بنے، تب سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کیا شہاب ثاقب ہے، ننھے سیارے ہیں، ان کے گرنے کی تعداد میں کمی ہوئی ہے۔ تو اب تو کوئی اتنا بڑا شہاب ثاقب زمین پر نہیں گرا، لیکن چھوٹے موٹے جو ننھے سیارے ہیں، شہاب ثاقب ہیں، وہ زمین پر گرتے رہتے ہیں۔ تو جب یہ گرتے ہیں تو ہمیں آسمان پر ایک لکیر سی نظر آتی ہے، ایک شعلہ سا زمین کی طرف لپکتا ہوا نظر آتا ہے، اور اسی وجہ سے کیونکہ ان کے اندر ایک چمک دمک ہوتی ہے، تو شاعر نے بارش کے قطروں میں بھی وہی چمک دیکھی۔ تو اس مشترک خوبی کی بنیاد پر شاعر نے جو ہے وہ می کے قطروں کو ننھے سیاروں کے ڈھلنے سے تشبیہ دی ہے، یا ننھے سیاروں سے تشبیہ دی ہے، کہ یوں لگتا ہے جیسے بارش کے قطروں کو دیکھیں تو ان کی چمک دمک جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے آسمان سے جو ہیں وہ ننھے سیارے زمین کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، اور یہ منظر جو ہے یہ کوئی خوف کی فضا نہیں لیے ہوئے، یہ حسن اور خوبی کی فضا لیے ہوئے، یعنی اس کے اندر ایک ایسی فضا ہے، اس کے اندر ایک ایسی رنگینی ہے جو شاعر کو متاثر کر رہی ہے۔ تو آسمان سے ذرا تصور کیجئے رنگین جو ہیں وہ شعلوں کے گرنے کا منظر ہو، اور یوں لگے کہ جیسے سارا آسمان اور ساری فضا جو ہے وہ رنگین ہو چکی ہے، تو اس سے انسان جو ہے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ یہاں پر شاعر کا جو انداز ہے، اس کی جو جادو بیانی ہے، وہ اپنا رنگ دکھا رہی ہے، یعنی ایک منظر کو شاعر کا تخیل اور شاعر کی جادو بیانی جس طرح بیان کر رہی ہے، وہ پڑھنے والے کو متاثر بھی کرتی ہے اور اس منظر کا حصہ بھی بنا دیتی ہے۔ وہ اس کی حسن و خوبی کو ہمارے اوپر اس طرح واضح کر رہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم اس منظر کا حصہ بن چکے ہیں۔ اور پھر اگلے مصرعے میں استعارہ ہے موتی جو گھٹائیں لٹا رہی ہیں، یعنی شاعر نے آسمان سے گرتے ہوئے جو بارش کے قطرے ہیں انہیں جو ہے ان کی چمک دمک کی وجہ سے جو ہے وہ موتیوں سے تشبیہ دی ہے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ہم استعارہ لاتے ہیں تو استعارے میں بھی تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے، یعنی استعارے کی تعریف ہم نے یہ پڑھی تھی کہ استعارہ جب کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے مجازی اور حقیقی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے تو وہ لفظ جو ہے وہ استعارہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی موتی استعارہ ہے،
اور ان کے اور بارش کے قطروں کے درمیان جو ایک مشترک خوبی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ چمک دمک ہے. تو گویا شاعر کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے گھٹاؤں کے اندر کوئی خزانہ جمع ہے، اور یہ گھٹائیں جو ہیں سخاوت پر اتری ہوئی ہیں، یعنی وہ زمین والوں سے خوش ہیں، اور جو ہے وہ اپنی اس سخاوت کا اظہار کیسے کر رہی ہیں، اس خزانے کو لٹا کے کر رہی ہیں. تو شاعر کو جو ہے وہ فضا سے بارش کے قطرے گرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، اسے موتی گرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو ننھے سیارے اور موتی، یہ دو جو ہے شاعر نے تشبیہ اور استعارے کا استعمال کر کے اس شعر کے حسن کو بڑھا دیا ہے. یعنی محض وہ اگر کہتا کہ بارش کے قطرے جو ہیں وہ گر رہے ہیں اور ان کی چمک جو ہے وہ متاثر کر رہی ہے تو بات نہ بنتی، لیکن اس نے ایک تشبیہ اور ایک استعارے کا استعمال کر کے اس شعر کی حسن و خوبی کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے، اور ہمارے اوپر جو اس شعر کی کیفیت ہے اس کا اثر جو ہے وہ بھی زیادہ ہو چکا ہے. تو یہ بارش کے منظر کی جادوئی کیفیت ہے، اور سارا منظر جو ہے وہ رنگین اور دلکش ہو چکا ہے. یہ تھے اہم نکات. آئیے اب اس کے جو حوالہ جات ہیں انہیں ایک نظر پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں دور تک چھائے ہیں بادل اور کہیں سایہ نہ تھا، اس طرح برسات کا موسم کبھی آیا نہ تھا. دوسرا شعر دیکھیے گا. آئے ہیں بادل چھائے ہیں بادل، کس کا سندیسہ لائے ہیں بادل. سندیسہ کہتے ہیں پیغام کو. فضاؤں میں بہار آنے لگی ہے، خوشی ہر چیز پر چھانے لگی ہے. اور یہی وہ خوشی ہے جو اس منظر کا اصل حسن ہے. یعنی اس منظر میں جس کیفیت کو ہم محسوس کر رہے ہیں وہ ہے خوشی اور سرمستی کی کیفیت، جو شاعر کے نوک قلم سے ہم تک منتقل ہو رہی ہے، اور ہم بھی اس کا اثر جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں. تو امید کرتا ہوں آج ہم نے جو تعارف پڑھا ہے اور 3 اشعار پڑھے ہیں یہ آپ کی سمجھ میں آ چکے ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے لیکچر میں نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.